اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی افادیت والا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں کہ یہ اس ٹاپک کی اہمیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں، اس کلمے کی جو انشاءاللہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ 1,24,000 پیغمبروں کی یہ سنت ہے۔ 1,24,000 پیغمبر یہ وظیفہ کرتے ہوتے تھے، اور الحمدللہ اس وظیفے کی افادیت اتنی زیادہ ہے کہ کئی حدیثوں سے اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلائیں جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے جس کے اندر بڑا فائدہ ہو، جو آپ نے دیکھی ہو اور جو مجھے بھی فائدہ دے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خط کا جواب دیا، اس خط کے اندر حضرت مغیرہ نے بتایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو یہ 3 دفعہ یہ کلمات پڑھتے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کلمات 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ اور ایک اور حدیث سے، ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کلمات کو 10 دفعہ صبح پڑھ لو اور 10 دفعہ شام کو پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن میں 100 دفعہ اس کو پڑھ لو، 24 آورز کے اندر جب مرضی 100 دفعہ پڑھ لو، فجر کے بعد بھی 100 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک روایت ملتی ہے کہ جو بندہ صبح کو 100 دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر، جو بندہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اب 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کلمے کو 100 دفعہ پڑھنے سے، اور 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور 100 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مائنس کر دیے جاتے ہیں، ختم کر دیے جاتے ہیں، ایلیمینیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اب میرے بھائی، کتنے انعامات ہیں اس ایک کلمے کے؟ ایک تو 1,24,000 پیغمبروں کی سنت ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے، ایک یہ سنت پوری ہوتی ہے۔ 10 دفعہ صبح پڑھیں، 10 دفعہ شام کو پڑھیں، یہ بھی سنت پوری ہوتی ہے۔ 100 دفعہ پڑھتے ہیں تو 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور انعام سنیں کہ جو بندہ اس کلمے کو پڑھتا ہے وہ پورے دن کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اس دن شیطان اس کو تنگ نہیں کر سکے گا، شیطان اس کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، اس کو پریشان نہیں کر سکے گا، جادو اس کے اوپر اثر نہیں ہوگا، حاسد کی نظر نہیں لگے گی، اس کو حاسد کے شر سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ کسی قسم کا جادو، پوری دنیا کے جادوگر مل کے بھی اس کے اوپر اگر جادو کریں گے تو جادو اثر نہیں کرے گا، اگر اس دن اس نے یہ کلمہ پڑھا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کہہ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اب میرے بھائی، اس کے بعد یہ کلمہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمے کو آپ دن میں 10 مرتبہ صبح یا 10 مرتبہ شام پڑھیں، یا دن میں 100 دفعہ پڑھیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت کیا بتاتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ، جو بندہ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے، اس دن اس سے افضل کوئی بندہ نہیں ہے، وہ افضل ہے سب سے، جس نے یہ کلمہ 100 دفعہ پڑھا ہوگا۔ ہاں، اس سے افضل وہ ہوگا جس نے اس سے بھی زیادہ تعداد میں پڑھا ہوگا۔ تو میرے بھائی، اتنی ساری اس کے فوائد ہمیں مل رہے ہیں، اتنے سارے فوائد مل رہے ہیں، اور دے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک رہی ہے۔ تو میرے بھائی، اس کلمے کو آج سے ہی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھیں۔ اور دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سن کے اس کے اوپر عمل کیا۔ جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا تو اس دن سے انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا، بلکہ کتنا انہوں نے اسپیشلی خط لکھ کے اس کے بارے میں معلومات لی۔ تو میرے بھائی، آپ اور ہم سب اگر اس کلمے کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ کر لیے جائیں گے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔